اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹس، پہلے ہم نے تعلیم کے جو ہے اسلامی اصول پڑھے تھے۔ آج ہم لوگ جو ہیں وہ دور نبوی میں تعلیمی روایت جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ پہلے تو ہم نے علم اور تعلیم کے بارے میں اسلام کے بنیادی نقطۂ نظر کی جو ہے کے بارے میں نقطۂ نظر میں جو ہے علم اور تعلیم کی وضاحت کی تھی۔ اب تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمانوں کے پورے نظام تعلیم میں اپنی بنیادی اقداروں کے حصول کی جدوجہد کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں نبیوں اور رسولوں کو اپنی کتاب اور اپنے احکام سے نوازا، ٹھیک ہے؟ اور انہیں انسانیت کے ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا اعجاز اور امتیاز اور دعویٰ ہے کہ یہ کتاب جو ہے رہتی دنیا تک اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس میں دنیا کے تمام علوم کا ذکر ہے، کس میں؟ قرآن پاک میں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسے دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کی اشاعت میں بڑی دلچسپی لی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے اور اس میں رحمت اور ہدایت ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین سے نوازا گیا اس کی ابتدا ہی تعلیم سے ہوئی۔ غار حرا میں سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی سورۃ الگ کی ابتدائی جو 5 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، جس میں نبی کو امی کہا گیا ہے۔ علم کے ذریعے انسان ایمان اور یقین کی دنیا کو آباد کرتا ہے اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کا آغاز ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت اسلامیہ کے سب سے پہلے معلم تھے۔ آپ نے پہلی منظم تعلیم گاہ مدینہ منورہ میں قائم فرمائی۔ صفا نامی چبوترا پہلا مدرسہ تھا اور اصحاب صفا جو ہیں اس کے متعلم تھے، مطلب سیکھنے والے تھے۔ اس مدرسے میں 70 سے 80 تک طالب علم تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے صحابہ بھی یہاں استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے تھے۔ اصحاب صفا میں سے ایک یعنی حضرت معاذ بن جبل مالی معاملات کے نگران تھے اور عطیات کی تقسیم کا کام انہی کے سپرد تھا۔ ان طالب علموں میں سے مختلف افراد جو ہیں اسلامی حکومت کی مختلف خدمات کے لیے مامور کر دیے جاتے تھے اور تعلیم و تبلیغ کے لیے تو خصوصیت سے انہی اصحاب کو بھیجا جاتا تھا۔ اپنی مالی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ طلباء خود بھی محنت کرتے اور کماتے اور دوسرے مالدار مسلمان بھی ان طلباء اور ان کے اساتذہ کی حتی الامکان مدد کرتے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی براہ راست ان کی مدد فرماتے۔ اس مدرسے نے اسلامی ریاست میں تعلیم کی جو روایت قائم کی وہی ہماری تعلیمی روایت بن گئی۔ اور وہ روایت کون کون سی تھی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ 5 پوائنٹس ہیں، یہ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی روایت یہ تھی کہ سب سے پہلے جو ہے اولین چیز جو ہے وہ دینی تعلیم ہے۔ قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصاب تعلیم کا مرکز اور محور ہونا چاہیے۔ نمبر 2، تعلیم کا مقصد۔ تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اچھا مسلمان اور دین کی طرف دعوت دینے والا بنانا اور مسلم معاشرے کی تمام ضروریات کو پورا کرنا۔ نمبر 3 ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور مسجد کا تعلق قائم کیا۔ مسجد دینی محور، سیاسی مرکز اور تعلیم گاہ بنی اور اس کے ذریعے سے طالب علم ایک مخصوص ثقافتی ورثے کی امین بنے۔ نمبر 4 ہے اساتذہ کے لیے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود محنت مزدوری کرنا اور مختلف فنون کو سیکھنا اور ان سے وابستہ ہونا اچھا اور پسندیدہ قرار پایا،
ٹھیک ہے. آگے نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں کہ تعلیم کی آخری ذمہ داری مسلمان معاشرے اور اسلامی ریاست پر عائد ہوتی ہیں اور اسے اس مقصد کے لیے اپنے وسائل استعمال کرنے چاہیے. اور اب وسائل میں حاصل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اچھا اخلاق ہوگا تو آپ کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ کا اخلاق جو ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. آپ اپنے اخلاق سے تو آپ لوگ کوئی بھی بزنس بھی اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے اچھے اخلاق سے آپ کسٹمر کو اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. علم حاصل کرنے سے انسان کے اندر اخلاق پیدا ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور معمولات کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق جو ہے ہمتاً قرآن پاک تھا. ٹھیک ہے. پورے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک جو ہے وہ ہماری مقدس کتاب جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. ہمیں علم نافع کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ بھی علم نافع کی دعا کرتے تھے. اچھا، ایک اور بات کہ انسان کی خوشی جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک عارضی خوشی ہوتی ہے اور ایک دائمی خوشی ہوتی ہے. عارضی تو ہوتی ہے نا کہ تھوڑی دیر رہی ہے اور ختم ہوگی. دائمی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے. اب عارضی خوشی کون سی ہوتی ہے اور دائمی کون سی ہوتی ہے؟ عارضی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جیسے کوئی لباس لیا، نیا ڈریس خریدا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارا نیا ڈریس ہے. ہم نے جیسے کوئی موبائل خریدا ہے تو ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا نیا موبائل ہے نا. وہ تھوڑے دن اچھے والی فیلنگز آتی ہیں تو پھر ہم لوگ نارمل ہو جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے کبھی کوئی مووی کوئی اچھی سے آپ اپنی پسند کی مووی دیکھ لیتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی پسند کی جو ہے وہ مووی دیکھ لی ہے. وہ تھوڑی دیر خوشی کا احساس ہوتا ہے اور پھر ہم لوگ ویسے ہی نارمل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو دائمی خوشی ہوتی ہے نا، جیسے کوئی دوسرا انسان ہے اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ اس کو ہیلپ کرتے ہیں نا تو وہ روحانی خوشی ہوتی ہے. اس سے اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں. اور جس انسان کو آپ لوگ وہ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کی پرابلم جو ہے وہ ریزولو کرتے ہیں تو اس انسان کو بھی خوشی ہوتی ہے. وہ دعائیں بھی دیتا ہے، اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں اور ہماری روح کو بھی سکون ملتا ہے. یہ ہماری دائمی جو ہے وہ خوشی ہے کہ دوسرے انسان کی مدد کر دینی، یا کسی کو کوئی پرابلم ہے وہ حل کر دینا، اور کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دینا. یہ جو ہوتی ہیں نا یہ روحانی تسکین کا سبب بنتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہماری خوشی جو ہے یہ اللہ پاک بھی اس سے خوش ہوتے ہیں اور دوسرے انسان بھی خوش ہوتے ہیں. آپ کی وجہ سے دوسرے انسان جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ کسی دوسرے انسان کا آپ تک ان کی ضرورتوں کا آپ تک وابستہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. مطلب کسی دوسرے انسان کو آپ تک کوئی ضرورت ہے، مطلب کہ اس کے پاس بک نہیں ہے تو آپ سے وہ بک لے رہا ہے کہ مجھے کچھ دیر کے لیے بک پڑھنے کے لیے دے دیں، یا پیسے کی ضرورت ہے اس کو پیسے آپ سے لینا چاہ رہا ہے. آپ تک اس کو ضرورت پڑی ہے نا، آپ تک ضرورت اس کا وابستہ ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھے دور نبوی میں تعلیمی روایت اور بعد کے ادوار. اب بعد کے ادوار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے کا رواج ہوا اور انہی خطوط پر بعد میں ترقی ہوئی. مسجدیں جو تھیں وہ تعلیم کا مرکز بن گئی. ہر جگہ جو ہے قرآن اور حدیث کے درس کے حلقے قائم ہوئے. ایک ایک مسجد میں کئی کئی حلقے بنے اور ایک ایک حلقے میں ہزاروں طلباء جو ہیں وہ شریک ہونے لگے. جو اساتذہ جو تھے مالدار تھے وہ اپنی مالی ضروریات جو تھی وہ خود پوری کرتے تھے، لیکن جو ضرورت مند تھے ان کی مالی ضروریات جو تھی وہ بیت المال پوری کرتا تھا. خلفائے راشدین نے باقاعدہ تنخواہیں اور وظیفے جو تھے وہ مقرر کیے اور ہر مسجد ایک مکتب اور ہر میدان ایک تعلیم گاہ بن گیا. پہلی 4 صدیوں میں تعلیم کا یہی نظام رائج تھا. اصلاحی مدارس نہ ہونے کے باوجود یہ نظام اتنا مضبوط اور ہمہ گیر تھا کہ گھر گھر تعلیم پھیل رہی تھی اور ایک قسم کی مکمل اور ہمہ گیر تعلیم موجود تھی. ٹھیک ہے. یہ مسلمانوں کی تعلیمی نظام کا پہلا دور ہے اور دوسرے دور کا آغاز 5ویں صدی ہجری کے آغاز سے ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے کہ دوسرے دور کا آغاز جو ہے وہ 5ویں صدی ہجری کے آغاز سے ہوتا ہے. اس میں مساجد کے علاوہ باقاعدہ مدارس بھی قائم ہوئے اور بڑے وسیع پیمانے پر ہوئے. غالباً سب سے پہلا مدرسہ جس کی اپنی عمارت تھی اور جسے سرکاری گرانٹ میں ملتی تھی
اور اس کے عام اخراجات کے لیے جائیدادیں بھی وقف تھیں، نیز اس کا نصاب تعلیم بھی مرتب تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے دارالحکومت غزنی میں سن 410 ہجری بمطابق سن 1019 میں قائم کیا۔ اور دوسرا اہم مدرسہ جس نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا، سلجوقی سلطنت کے مشہور وزیر اعظم نظام الملک طوسی وفات 485 ہجری کا قائم کردہ مدرسہ نظامیہ بغداد ہے، جسے امام الحرمین اور امام غزالی جیسے صدر مدرسین حاصل ہوئے، اور جس نے تاریخ پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے۔ یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں، یہ تاریخی ادوار جو ہیں، کب مدرسہ قائم ہوا، کب ان کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد مدارس کا ایک سلسلہ چل پڑا اور ساری اسلامی مملکت میں ان کا جال بچھ گیا۔ ان میں ایسے عظیم الشان ادارے بھی تھے جن کے تحت متعدد بہت سارے مدارس جو ہیں وہ کام کرتے تھے، اور ان کی حیثیت آج کی اسلام میں یونیورسٹی کی تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے آج یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، اس طرح بڑے بڑے جو ہیں یونیورسٹیاں جو ہیں ان کی اہمیت اس دور میں جو مدارس قائم ہوئے تھے وہ ویسے تھے جیسے آج کی یونیورسٹیاں ہیں۔ اب بر عظیم میں تعلیمی روایت کی ترقی۔ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کی دعوت دور رسالت اور خلافت راشدہ کے زمانے میں پہنچ چکی تھی۔ پھر بنو امیہ کے دور میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں ایک بڑا علاقہ جو ہے وہ فتح ہوا اور اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ اس زمانے میں علوم کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ اس دور کے گہرے اثرات یہاں کی تاریخ اور تمدن پر پڑے، لیکن بدقسمتی سے اسلامی ریاست کا یہ سلسلہ جو تھا وہ جاری نہ رہ سکا۔ پھر محمود غزنوی کے حملوں سے خیبر سے سومنات تک ایک بار پھر اسلام کا نام بلند کر دیا، لیکن مسلمانوں کی حکومت کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ معز الدین محمد بن سام کے ہاتھوں ہوا۔ قطب الدین سے بہادر شاہ ظفر تک تقریباً 750 سال مسلمان یہاں حکمران رہے، اور اس زمانے میں مسلمانوں نے اپنے نظام تعلیم کو نشو و نما دینے کی پوری کوشش کی۔ اس دور کے تعلیمی نظام اور علمی سرگرمیوں کے مطالعے سے جو اہم چیز سامنے آتی ہیں میں اس کے بارے میں ڈسکس کرتی ہوں۔ جو اہم چیز جو سامنے آتی ہے ان میں کچھ پوائنٹس ہیں، انہوں نے پوائنٹس دیے ہوئے ہیں۔ اس میں پوائنٹس ہیں میرا خیال 3 4 اور 5 6 7 8 9 10، یہ 10 پوائنٹس ہیں۔ 4 جو ہیں وہ میں آج آپ لوگوں کو پڑھا دیتی ہوں، 4 پوائنٹس۔ جو 6 پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے خود سے، اور ریڈنگ کرنی ہے اور پھر میں نے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا ریڈنگ کی ہے۔ میں ریڈنگ کے اندر سے آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہوں۔ جو 4 پوائنٹ ہیں وہ آج ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تعلیم کا پہلا پوائنٹ جو ہے کہ تعلیم کا جو مزاج ہے اولین صدی میں بنا تھا، یہاں بھی اس کو بڑی حد تک قائم رکھا گیا۔ تعلیم کا مرکز دین اسلام رہا ہے اور تمام تعلیمی سرگرمیاں اسی مرکز کے گرد گھومتی رہی ہیں۔ کس مرکز کے گرد؟ اسلام جو ہے وہ ہمارا مرکز تھا۔ تعلیم کو ایک عبادت تصور کیا گیا اور اہل علم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی باقاعدہ مدرسے سے وابستہ ہوں یا نہ ہوں، علم کی اشاعت کے ذریعے اپنا فرض ادا کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آگے سیکنڈ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ بر عظیم میں شروع ہی سے باقاعدہ مدارس کا نظام قائم ہوا، لیکن تعلیم کا ذریعہ صرف مدارس ہی نہ تھے۔ ابتدائی تعلیم جو تھی وہ گھروں پر ہوتی تھی، لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام بھی گھروں پر ہی تھا۔ پھر قدیم اسلامی روایت کے مطابق مساجد تعلیم کا بہت بڑا مرکز رہیں۔ اہل علم کے امکانات بھی مستقل تعلیمی مراکز کی حیثیت رکھتے تھے۔ کتب خانے محض لائبریری کی حیثیت نہ رکھتے تھے بلکہ اعلیٰ تعلیم کا ایک اہم مرکز تھے، ٹھیک ہے۔ آگے تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ایک اور اہم بڑی چیز یہ ہے کہ گو دینی تعلیم پورے نظام کا مرکز اور محور تھی، لیکن دوسری ضرورتوں کو کسی زمانے میں بھی اور کسی سطح پر بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔
ٹھیک ہے. مسلمان جو تھے وہ اپنے نظام تعلیم کے مسائل پر جس ذہن سے غور کرتے تھے اس میں جہاں یہ فکر تھی کہ ہر چیز دین کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو، وہاں انہیں اس کا بھی خیال تھا کہ اپنے زمانے کے تقاضوں کو وہ پورا کر رہی ہوں اور جس کام کے لیے جس علم و مہارت کی ضرورت ہے وہ پوری کر رہی ہوں. اور اس کا اندازہ اورنگزیب عالمگیر کی اس گفتگو سے ہو سکتا ہے جس میں مخاطب ملا صالح تھے جو شاہی خاندان کی تعلیم کے ذمہ دار تھے. انہوں نے کہا کہ کیا میرے استاد کا یہ فرض نہ تھا کہ وہ مجھے روئے زمین کی ہر قوم کی امتیازی خصوصیات سے واقف کراتا. مجھے علم ہونا چاہیے کہ ان اقوام کے وسائل اور ان کی طاقت کیا ہے، ان کے آداب اور اطوار، مذاہب اور طرز حکومت، طریقے جنگ وغیرہ کیا ہیں، اور وہ کون سے امور ہیں جن میں یہ دلچسپی رکھتی ہیں. اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ باقاعدہ تعلیم نصاب کے ذریعے بتایا جائے کہ ریاست کا آغاز کیسے ہوا، قوموں کے عروج اور زوال کے اسباب کیا ہیں، اور وہ کون کون سے اسباب اور عوامل ہیں، اور اہم حادثات اور واقعات ہیں جن کی بنا پر عظیم تبدیلیاں اور زبردست انقلابات آتے رہے ہیں. ہمیں یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ ہمیں پڑھنی بھی چاہیے اور ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کیسے کون سی جنگ کیسے ہوئی، کون سے قوموں پر عروج اور زوال آیا، کون سے اسباب تھے، یہ سارے آپ لوگوں کو آنے چاہیے. آگے 4 ہے کہ اس دور میں جس پیمانے پر تعلیم پھیلی ہوئی تھی آج اس کا اندازہ کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. ابھی مسلمانوں کو ہندوستان میں آئے ہوئے 100 سال بھی نہ گزرے تھے کہ اس ملک میں جس میں تعلیم صرف اعلیٰ ذات کے پنڈتوں کا جارہ تھی، مطلب جو اونچی ذات کے لوگ تھے صرف تعلیم جو تھی وہی حاصل کر سکتے تھے، اور اگر نیچی ذات کے کچھ لوگ جو ہیں ان کے کانوں میں مذہبی کتب کے الفاظ پڑ جاتے ہیں یا انہیں وہ تعلیم حاصل ہو جاتی تو ان کی سزا کے طور پر ان کے کانوں میں پگھلا ہوا گرم سیسا ڈالا جاتا تھا کہ نچلی ذات کے لوگ جو ہیں وہ کیوں تعلیم حاصل، تو ان کے جو ہے وہ سیسا پگلا کے ڈالا جاتا تھا کہ ان کے کانوں میں یہ مذہبی کتب کے الفاظ کیوں پڑ گئے ہیں، صرف اعلیٰ ذات کے لیے یہ تعلیم ہے. تو ہر طرف تعلیم اور تعلم کا چرچا تھا اور پورا ملک جو ہے وہ علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا. سلطان محمود غزنوی جو ہے ان کی وفات جو ہے وہ 1411 کے زمانے کے بارے میں مقریزی کی روایت ہے کہ سلطان محمد تغلق کے عہد میں دلی کے اندر 1000 اسلامی مدارس قائم تھے. کتنے مدارس قائم تھے؟ 1000 اسلامی مدارس، جن میں امام شافعی کے پیروکار کا بھی ایک مدرسہ تھا. مدرسین کے لیے شاہی خزانے سے تنخواہیں مقرر تھیں. تعلیم اس قدر عام تھی کہ کنیزیں تک حافظ قرآن اور عالم ہوتی تھیں. مدارس میں علوم دینیہ کے ساتھ معقولات، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی. یہ مختلف ادوار میں جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف ادوار میں تعلیم کی کیا روایت تھی، تعلیم کیسے حاصل کی جاتی تھی، یہ ہم نے 4 پوائنٹ جو ہیں وہ ہم نے آج پڑھے ہیں. باقی جو ہیں اگلے جو ہیں پوائنٹ جو ہیں آپ نے ریڈ کرنے ہیں اور میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کن ادوار میں تعلیم کی کیا اہمیت تھی اور تعلیم کس طرح عروج پر تھی یا زوال آیا تھا، اور کس طرح اہل علم نے، اہل قلم نے کس طرح ان کو ہینڈل کیا تھا، اور بادشاہوں نے کس طرح تعلیم کو قائم رکھا. تو یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. باقی کے پوائنٹ ہیں یہ 4 جو ہیں یہ آپ نے اچھے سے ریڈ کرنے ہیں اور آپ نے یاد بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، نہ سمجھ آئے تو پوچھ سکتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.